الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولا يفتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرین. حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائی اور دوستو، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، کبریائی، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس کے ہاتھ میں یہ بادشاہت ہے. بعدہ درود و سلام کے گلدستے نچھاور ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، تمام پیغمبروں پر، بالخصوص نبوت کے آخری کری حب اللہ محب اللہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے آپ اس علاقے میں بنارس سے چل کر مئو کی سرزمین پر مجھے خطاب کا موقع ملا. اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات کہنے اور اس پر ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ایمان کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایمان یہ انسانی زندگی کی اساس اور بنیاد ہے. ایمان کے بغیر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم مسلمان ہیں تو اس شخص کا یہ دعویٰ غلط ہے، جھوٹا ہے. ایمان کے بغیر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم بہت سارے نیک اعمال انجام دیتے ہیں، ہم جنت پالیں گے، تو اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، اس کا یہ دعویٰ غلط ہے. دیکھیں، ایمان اس کے دو اہم پہلو ہیں، خیر اور شر، اچھائی اور برائی. یہی دو پہلو جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے. کبھی وہ اپنے بندوں کو اچھی چیزوں کو دیتا ہے پھر آزماتا ہے، کبھی اس پر مشکلات پریشانیاں لا کر اس کو آزماتا ہے. اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہو علی کل شیء قدیر. اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو بنایا. موت اور زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لے، تاکہ تم کو آزمائے. کون ایسا میرا بندہ جو نیکی کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے،
یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس کے پیسے کے اعتبار سے نہیں تولا، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس کی خوبصورتی کے لحاظ سے نہیں تولا، بلکہ کہا تو کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، عمل کے اعتبار سے بہتر ہے۔ دیکھیں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس کے اوپر مشکلات بلاتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ، تو کبھی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلات لا کر آزماتا ہے، لیکن یہ مصیبتیں، یہ پریشانی میں جو صبر کر لیا اور یہ مشکلات، یہ پریشانی، یہ خوشحالی لانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ایمان کو دیکھے کہ میرا کون سا بندہ ایمان میں مضبوط ہے، وہ ایمان کے مٹھاس کو پایا یا نہیں پایا، وہ مٹھاس کو چکھا یا نہیں چکھا۔ اب مٹھاس بات آ گئی تو میں ایک پیاری حدیث پڑھ دیتا ہوں تاکہ مزہ آ جائے۔ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، کہ جس شخص کے اندر تین خصلتیں موجود ہوں، تین عادتیں موجود ہوں، وہ ایمان کی لذت کو پا لیا، وہ ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا۔ وہ خصلتیں کیا ہیں؟ أَن يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، اللہ اس کے رسول سے محبت، اور یہ محبت کیسی ہونی چاہیے؟ دنیا کی تمام چیزوں سے بڑی ہونی چاہیے، دنیا کی تمام چیزوں پر یہ مقدم ہونی چاہیے۔ آج دنیا میں انسان اپنے اولاد سے محبت کرتا ہے، اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، اپنے کاروبار سے اس کو محبت ہے، لیکن میرے ساتھیوں یہ محبت اگر ہو تو اللہ اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ توبہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها حق اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ میرے ساتھیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے صاف اعلان کر دیا، اے نبی آپ اناؤنسمنٹ کر دیجئے، آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ قل ان کان آباؤکم، کہ اگر تم کو اپنے باپ دادا سے محبت ہے، اگر تم اپنے باپ دادا سے محبت کرتے ہو، ان کان آباؤکم وابناؤکم، اور اگر تم اپنے اولاد سے محبت کرتے ہو، واخوانکم، اور اگر بھائی سے محبت ہے، وازواجکم، اگر بیوی سے محبت کرتے ہو، وعشیرتکم، اور اگر خاندان والوں سے محبت ہے، اگر تم کو اپنی تجارتوں سے محبت ہے، جس محل میں رہتے ہو اس محل سے محبت ہے، اگر تم کو اپنے تجارت سے، وہ ایسی تجارت جس کے بارے میں تم کو ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ تجارت کہیں ایسا نہ ہو کہ بازار کے اندر مندی پڑ جائے، اس تمام چیزوں سے اگر تم کو محبت ہے، اور یہ محبت اللہ اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبت ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اللہ رب العالمین کے عذاب کا انتظار کرنا، یہاں اللہ رب العالمین کے معاملے کا انتظار کرنا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر کوئی عذاب نازل کر دے۔ یہ اگر آپ اللہ اس کے رسول سے اپنے مالوں سے مجھ سے زیادہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، کہ وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ مکمل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا ہے جو جس کے نزدیک میں، اس کی اولاد، اس کے باپ، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، وہ شخص مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ان احادیث اور قرآنی آیات کی روشنی میں ہم اندازہ لگائیں، کیا ہم اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یا پھر اپنی ان 8 چیزوں کا جو قرآن مجید کے اندر ذکر ہے وہ آپ لگائیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ پہلی خصلت کہ اللہ اس کے رسول سے محبت ہے۔ انسان دنیا کے اندر محبت کرتا ہے، کسی کو اپنے باپ سے محبت ہے، کسی کو بھائی سے محبت ہے، کسی کو
بیوی سے محبت ہے، خاندان والوں سے محبت ہے، ایسی محبت کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ کہ دنیا کے اندر اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ محبت اللہ کے لیے ہو. دوسری خصلت ایمان والوں کی کہ اگر محبت ہے کسی سے دنیا کے اندر آپ محبت کرتے ہیں تو وہ محبت اللہ کے لیے، دنیا کے لیے محبت نہ ہو، اللہ کے لیے. وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ کہ انسان کفر سے ایسے ہی نفرت کرتا ہو جیسے کہ وہ جہنم کی آگ سے نفرت کرتا، جہنم میں جانے سے نفرت کرتا. یہ تین خصلتیں ہیں. اگر کسی شخص کے اندر ایک تین خصلتیں پائی جا رہی ہے تو ایمان کی لذت کو محسوس کر رہا ہے، ایمان کی لذت اس کے اندر موجود ہے. اب یہاں ایمان کی لذت مراد کیا ہے، ایمان کی مٹھاس کو پا لینے سے مراد کیا ہے، یہاں بھی غور کرنے کا مقام ہے. اس سے مراد ایک سچا مسلمان جب اپنے رب کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، سچا مسلمان کوے کی طرح چونچ مارنے کر نماز پڑھنے والے کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے کی میں بات کر رہا ہوں. جو شخص خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے. آپ دنیا کے اندر سکون حاصل کرنا چاہیں، دلی سکون، وقتی سکون تو آپ کو مل سکتا ہے، عارضی سکون آپ کو حاصل ہو سکتا ہے، لیکن دل کے سکون کے لیے آپ کچھ اور کرنا پڑے گا. دنیا کے اندر انسان سکون حاصل کرتا ہے وقتی طور پر اور اس کو سکون حاصل ہو سکتا ہے، مل بھی جاتا ہے وقتی طور پر، عارضی طور پر، لیکن اگر دائمی سکون چاہتے ہو تو اللہ رب العالمین قرآن کی طرف آؤ. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ایمان والے وہ ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ایمان والے وہ ہیں جن کے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے الا بذکر اللہ، اور سنو اللہ کے ذکر سے آپ کے دل کو سکون ملے گا. دنیا کے اندر آپ سکون حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کون کون سے اسباب و ذرائع استعمال کرتے ہیں. ایک مثال آپ کو دوں، ممبئی کے سرزمین میں میں نے اپنے گھر کی بات کو دیکھا. میرا بھائی اوپر رہتا ہے، نیچے دکان ہے. کچھ دنوں کے بعد میرے بھائی نے ایک CCTV کیمرہ لگوایا. اوپر فیملی ہے اور نیچے دکان ہے. میرے بھائی نے مجھ سے کہا کچھ دیر کے لیے دکان پر بیٹھ جاؤں، میں اوپر کھانا کھا لوں. میں نے کہا بھائی صاحب CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھیے، کیا ضرورت ہے 10 منٹ میں آپ آ رہے، میں بھی جا رہا ہوں کام سے. میرے بھائی نے کہا نہیں آپ بیٹھیے، وہ سکون نہیں ہے. میں نے کہا جب CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے آپ اس لیے لگوائے ہیں کہ کوئی معاملہ پیش ہو تو اس کو پکڑ لیں گے. میرے بھائی نے جواب دیا یہ سکون نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ انسان اپنے دل کے سکون کے لیے CCTV کیمرہ لگا کر بھی اپنی زندگی کے اندر سکون حاصل نہیں کر سکتا ہے. لیکن قرآن کہہ رہا، اللہ کا فرمان کہہ رہا ہے کہ آپ کو دل کی سکون چاہیے تو آپ اللہ کی ذکر کیجیے، قرآن کو پڑھیے، اللہ کے ذکر سے آپ کو سکون ملے گا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا، ایمان والو اپنے رب کی ذکر جو ہے سرسان کیجیے. آئیے ایمان والوں اور غیر ایمان والوں کا تبادلہ کرنے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. بعض لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ، اور جس کو شریک کرتے ہیں ان سے محبت ایسی کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، لیکن وہیں پر جو ایمان والے ہیں ان کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ان کی محبت کا بڑا گہرا تعلق ہے. آپ کو بتا دوں جو شرک کرتا ہے، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرتا ہے، جب وہ مشکلات کے اندر پڑتا ہے، جب وہ بیچ سمندر کے اندر پھنستا ہے تو اپنے معبودوں کو چھوڑ دیتا ہے اور صرف اللہ کو پکارتا ہے. میرے
بھائیوں یہ بیماری آج مسلمانوں کے اندر بھی پائی جا رہی ہے، ہمارے اندر بھی پائی جا رہی ہے بیماری۔ ہمارے اور مشرکوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ مشرکین مکہ بھی یہ کہا کرتے تھے جب ان سے پوچھا جاتا تھا من خلق السماوات والارض یقولون اللہ، کہ زمین اور آسمان کس نے پیدا کیا؟ وہ بھی جواب دیتے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن مسئلہ کیا تھا کہ وہ اپنی معبود، جب عبادت کا مسئلہ آتا تھا تو وہ اپنے معبودوں کو پوچھتے تھے۔ یہی حال ہمارا ہے، جب ہم مشکلات کے اندر نہیں پڑتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اپنی مشکل کشا فلاں شخص کو مانتے ہیں، چادر چڑھانا ہو تو فلاں کی قبر پہ چڑھائیں گے، مرغے اور بریانی وغیرہ کسی کے نام سے ہم مرغے کاٹ اس کے بعد اس کا ہم تناول اور دوسروں کو دعوت دیتے ہیں کسی اور کے نام پر، اور غوث اعظم یا علی یہ سب پکارنا جب مشکلات نہ ہو تو ہمارے اندر ہمارے زبان پر یہ ہوتا ہے، جب مشکلات آ جاتا ہے تو پھر ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ ایمان کی کمزوری ہے، اس کو ہمیں دور کرنا پڑے گا۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہمارے پاس جو سونا ہے، جو مال ہے، جو دولت ہے، یہ زیادہ اہمیت ہے یا ایمان کی زیادہ اہمیت ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورہ آل عمران کے اندر ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، یقیناً جو لوگ کافر ہیں، جو لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، کل قیامت کے دن، اور وہ کفر کرتے کرتے اسی حالت سے اگر مر جائے، کل قیامت کے دن اپنے رب کے بارگاہ میں وہ کھڑے ہوں گے اور اللہ رب العالمین کے سامنے زمین بھر کی سونا دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے ریکویسٹ کریں گے، اللہ سے کہیں گے، اللہ رب العالمین سامنے روئیں گے اور کہیں گے اللہ زمین بھر کی سونا تو لے لے اور مجھے ایمان والوں کے صفوں میں کھڑا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ولا یفتدی، وہ جب یہ فرمائش کریں گے فلا یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زمین بھر کے سونے کو ریجیکٹ کر دے گا۔ کیا کہے گا؟ نہیں، تمہارے سونے کی ضرورت نہیں، تمہارے اس مال کی ضرورت نہیں ہے، ایمان کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، ہمارے ایمان کے اندر پختگی ہونا چاہیے۔ ایمان والا شخص جب اپنے رب کے نام کو سنتا ہے، جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا دل اللہ کے نام سننے کی وجہ سے کانپ اٹھتا ہے، لرز اٹھتا ہے۔ جب اس کے سامنے قرآن کی آیتوں کو پڑھا جاتا ہے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون، مومن وہ ہے، ایمان والے وہ ہے جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کا دل لرز اٹھتا ہے، ان کا دل کانپ اٹھتا ہے، وہ اللہ کے نام سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اور جو انہی کے سامنے، انہی مسلمان کے سامنے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے قرآن کی آیتوں کو پڑھا جاتا ہے، جب رب کے کلام کو پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان کے اندر پختگی آ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اور وہی ایمان والے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ اس آیت کی روشنی میں اپنے آپ کو تولیے، اپنے آپ کا اندازہ لگائیے کہ اس آیت کی روشنی میں ہم کہاں ہیں۔ کیا ہمارے سامنے جب قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھا جاتا ہے، جب ہمارے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا تو کیا ہمارے دل کانپتے ہیں؟ کیا ہمارا ایمان بڑھتا ہے یا نہیں؟ آج اپنے اپنے بستروں پر جا کر یہ غور و فکر کرنا کہ اس آیت کی روشنی میں ہم اور آپ کہاں ہیں۔ آج اپنے بستروں پر صرف آدھا گھنٹہ نکال کر یہ سوچنا کہ قرآن مجید کی جب آیت ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے ہمارا ایمان 50% کل کو تھا، آج 55 ہوا کہ نہیں؟ اگر نہیں ہوا تو آپ ایمان والے نہیں، آپ کے ایمان کی کمزوری ہے۔ آپ یہ بھی سوچنا کہ ہمارے اوپر جب مشکلات آتی ہے، جب پریشانی آتی ہے تو ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں کسی اور کو پکارتے ہیں، یہ بھی جا کے سوچنا۔ اگر اس آیت کی روشنی میں آپ کھڑے اترے تو سمجھیے کہ آپ ایمان والے ہیں، آپ مومن کے فہرست میں ہیں، اور اگر نہیں اترے تو جان لیجئے آپ ایمان کے کمزوری۔ ایمان والا شخص جب
اس کے ساتھ اس سے اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہو جاتی ہے، رسول کی نافرمانی ہو جاتی ہے، تو سینہ پھلا کر وہ گال پھلا کر وہ زمین پر اتراتا پھرتا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے لوگوں تو ایمان لاؤ، اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کر لو، اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کرو، خالص توبہ کرو، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے تمہارے گناہوں کو مٹا دے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی ذات ایمان والوں کے لیے اتنا زیادہ رحمت ہے کہ آپ اس کے اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے ایمان کا جائزہ لیا جائے، آج ہمارے ایمان کو دیکھا جائے تو چند ٹکوں پر دکھ جاتے ہیں۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں جھوٹی گواہی دیتا ہے، آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں کچھ پیسے لے کر جھوٹی گواہی دے دیتا ہے۔ یہی نہیں، آج مسلمان نوجوانوں کے ہاتھوں میں لال پیلے کالے رنگ کے دھاگے بندھے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے مسلمان کے ہاتھوں میں وہ نوجوان مسلمان ہے، وہ چھترا پہنا ہوا ہے، اور ہماری عورتیں اگر اپنے رواج کو سن رہی ہے وہ بھی سن لے۔ آج کچھ ایسی مسلمان عورتیں بھی ہیں وہ اپنے چھوٹے بچوں کو نہلانے دھلانے کے بعد کاجل کا ایک نشان اپنے بچوں کے ماتھے پر لگا دیتی ہے۔ عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک نشان میرے بچے کے ماتھے پر ہے، جب تک یہ کاجل میرے بچے کے ماتھے پر ہے، جب تک اس کو نظر نہیں لگے گی۔ آج مسلمانوں جوڑے سے پوچھا جاتا ہے یہ دھاگے کیوں بندھے ہوئے ہیں، تو جواب دیتے ہیں کہ ہمارے اوپر کچھ پریشانی ہے۔ جب تک یہ دھاگا ہمارے اوپر، ہمارے جسم میں، ہمارے ہاتھ میں، ہمارے پاؤں، ہمارے کمر بندھا ہوا ہے، جب تک کہ ہم کچھ مشکلات سے بچے ہوئے ہیں۔ یہ جواب اور اللہ نے قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ کی ذات وہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف دینا چاہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو مشکلات میں ڈالنا چاہے، اگر آپ کو کسی مصیبت کے اندر مبتلا کرنا چاہے، تو پوری کائنات مل کر اس مصیبت کو دور نہیں کر سکتی۔ اور اگر اللہ رب العالمین تم کو مصیبت سے نکال کر بلندی پر پہنچانا چاہیے، خوشحال زندگی آپ کو دینا چاہیے، تو پوری کائنات کے لوگ ایک طرف مل جائیں اور اپنی پوری طاقت لگا دیں کہ فلاں شخص کو برباد کرنا ہے، وہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اپنے ایمان کو ہم پختہ کریں۔ آئیے ہم ایمان والوں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں ایمان والوں کو معاملہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اچھا عمل کیے، صالح عمل کیے، ہم ان کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اللہ جنت الفردوس کے اندر مہمان نوازی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس سے بڑی فضیلت آپ کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ ایک ایمان والے شخص کی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو ایمان لایا، نیک عمل کیا، جنت الفردوس کے اندر اس کے نام مہمان نوازی ہوتی ہے۔ آپ دنیا کے اندر یہ دیکھتے ہیں ایک تاجر کے پیچھے آپ کوئی شخص آپ کے سماج کے اندر بہت زیادہ تجربہ کار تجارت کرتا ہے، آپ اس سے جا کے پوچھیں کہ اپنی تجارت کے بارے میں جو آپ کام کرتے ہیں پورا ڈیٹیل بتا دیں، وہ اپنی تجارت کا پورا تجربہ آپ کو نہیں بتائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تجارت آپ اپنا لے، شخص کی تجارت اس کے تجربے کو، اور اس سے کہیں آگے نہ بڑھ جائے۔ وہ آپ کو اپنے بارے میں، اپنی تجارت کے بارے میں نہیں بتائے گا، لیکن رب کی ذات ایسی ہے کہ آپ سے بات کر رہی ہے، آپ سے کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تجارت کرنے کا طریقہ بتلانے کا۔ اور آپ دنیا کے اندر تجارت کرتے ہیں، اس تجارت میں آپ کو ڈر ہوتا ہے، وہ تجارت وہ تبصرہ کتا جہاں آپ کو تجارت کے بارے میں ڈر ہوتا ہے کہ تجارت کہیں ایسی نہ ہو کہ منڈی پر جائے، کاروبار کرنے آ جائے، لیکن اللہ ایسی تجارت کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہے کہ اس تجارت میں کبھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ سنیے وہ تجارت کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہاں صرف ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، هل ادلکم، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتلا دوں جس تجارت کے اندر نفع ہی نفع ہے، نقصان کوئی کرنے، اور تنجیکم من
عذاب علیم، وہ تو فائدہ ہے جہنم کے عذاب سے نجات ہے۔ وہ تجارت کا فائدہ ہے کہ وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ رب العالمین پر ایمان لانا، اس کے رسول پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ دیکھیے اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسول پر ایمان لانا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہاں پہ بات کرنا۔ ابھی جو معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر، اگر ہم جہاد کے لیے نکل نہیں سکتے ہیں، ہم فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو، ان کی عزتوں کو محفوظ، ان کی جانوں کو محفوظ رکھے، اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ آج مال کی خرچ کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی گندی محفل اگر سجا دی جائے، وہاں ہمارے مسلمان بھائی بچے حصہ لیتے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد وہ اپنے جیب سے اس قدر خرچ کرتے ہیں، دیکھتے نہیں کہ میں کتنا دے رہا ہوں جیب سے، لیکن اللہ کے راستے سے دینا ہوتا ہے، جیبوں کو ٹٹولتے ہیں، نکالنے کے بعد دیکھتے ہیں 10 ہے یا 20 ہے، یہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سودا اگر آپ کر رہے ہیں یہ فائدہ ہے، یغفر لکم صرف وہی فائدہ نہیں ہے بلکہ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مغفرت کرے گا، آپ کے گناہوں کو مٹا دے گا، جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ اور یہ چھوڑیے سب تو قریب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مدد دے گا، اللہ رب العالمین آپ کی مدد حاصل کر دے گا، آپ کی مدد۔ یہ خوشخبری ظاہر سی بات اس کے لیے مبشر، یہ ایمان والے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا ایمان کمزور ہے، حقیقت مانیے، آپ ہر شخص اپنے ایمان کا جائزہ لے، اس کو پتا چل جائے گا کہ ایمان کمزور ہے یا نہیں۔ میرے ساتھیوں، آپ اتنے خوش نصیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، اللہ کے وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، وہ اللہ کے ارد گرد بیٹھ کر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، اور ایمان والوں کے لیے استغفار کی دعا کرتے ہیں۔ اس سے بڑے خوش نصیبی کی اور بات کیا ہے؟ اور ایک اور بات، اگر آپ ایمان والے ہوتے، آپ کے ایمان کے اندر کمزوری نہ ہوتی، تو آپ یہ ذلیل، یہ رسوا، آپ پریشان نہ ہوتے۔ کیسے؟ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ بستی کے لوگ ایمان لے آتے، اگر یہ بستی کے لوگ ایمان لے آتے، اللہ رب العالمین کی باتوں کو مان لیتے، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے لیے زمین و آسمان کے رحمت کے دروازے کو کھول دیتے، لیکن ان لوگوں نے جھٹلایا تو ہم ان کو سخت عذاب میں جکڑ لیے، پکڑ لیے۔ تو انسان جب اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس کو آزماتا، اس کے اوپر مصیبت ڈالتا ہے۔ آئیے اللہ کے نبی کے فرمان کو سنتے ہیں، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، او لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، نیک عمل کرنے میں جلدی کیا کرو، اچھے عمل کرنے میں جلدی کیا کرو۔ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، ایک ایسا بھی دور آنے والا ہے کہ بہت سارے بڑے بڑے فتنہ رونما ہوں گے، بڑے بڑے فتنہ ہوں گے، اور آپ رات کے اندھیرے میں دیکھیں گے، رات کے اندھیرے میں دیکھیں گے سارے کے سارے ستارے آپ کو اندھیرا دکھائی دیں گے، اور اس کا آپ کے سامنے اتنے راستے ہوں گے، اتنے راستے ہوں گے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کون سا راستہ چوائس کرو، کون سا راستے پر میں کس راستے میں چلوں جو ہدایت کا راستہ، جو صحیح راستہ ہو۔ آپ کنفیوز رہیں گے، آپ پریشان رہیں گے، آپ کو راستہ ملے گا نہیں۔ جس میں رجل مؤمن ویمسی کافر، اور ایسی بھی حالت آ جائے گی کہ ایک مسلمان صبح کو مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا، اور
شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کافر بنے گا. کیوں ہوگا؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے بدلے اپنے ایمان کو چند ٹکوں میں بیچ ڈالے گا. آج آپ دیکھ سکتے ہیں، آج ہندوستان کا معاملہ ہم دیکھیں، دور دور سے اخبارات کو پڑھے، دور دور کے اخبارات اور واقعات کو سنے، آپ کو اندازہ ہوگا. ابھی حال ہی میں نے ایک اخبار کے اندر پڑھا، ایک مسلمان لڑکی غیر مسلم سے شادی کرتی ہے اور اس پیپر کے ہیڈنگ پر لکھا ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر حلالہ جیسی بدترین جرم کی وجہ سے میں ایک غیر مسلم سے شادی کر رہی ہوں. آپ غور کیجئے میرے بھائیوں، آپ کی مسلمان بچیاں ایک تو اسلام سے مرتد بھی ہو رہی ہے اور دوسری جگہ اسلام کو بدنام کر کے ہو رہی ہے. آج مسلم گھرانوں کی بچیاں غیر مسلموں سے عشق اور محبت کرتی ہیں، ان سے پیار کرتی، محبت کرتی ہے اور محبت کے بعد ان کے جھانسے میں آ جاتی ہے اور اپنے اسلام کو، اپنے مذہب کو چھوڑ کر ان کے مذہب کے مطابق شادی کرتی ہیں. مندروں میں جا کر مسلمان گھروں کی لڑکیاں شادی کرتی ہیں. بنارس کے ایک میرے ساتھی نے مجھے یہ بتایا کالجوں کا، یونیورسٹیوں کا حال اتنا بدترین ہو چکا ہے. میں تو سمجھا کہ تاریخ کے حساب سے، میں نے کہا کس حساب سے؟ اس نے بتایا وہ کالج میں پڑھ رہا ہے، اس نے مجھے یہ بتایا کہ مسلمان گھروں کی لڑکیاں ہمارے علاقے، ہمارے محلے کی لڑکیاں ہیں جس کو میں پہچانتا ہوں، جن کے نام کو میں جانتا ہوں، وہ لڑکیاں کالج میں میرے سامنے غیر مسلموں کے ہاتھوں ہاتھ کندھے پر رکھ کر چلتی ہیں، باتیں کرتی ہیں، اس کی محبت کے نام پر یہ پڑھنا چاہتی ہیں. یہ مسلمان گھروں کے بچیوں کی حالت، اس سے بڑی بدنصیبی کی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يُرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. او مسلمانوں، یہ کافر لوگ آپ کو برابر ہرانے کے لیے پریشان رہیں گے، یہ کافر لوگ آپ کو برابر پریشان کرتے رہیں گے، آپ سے جنگ کرتے رہیں گے، آپ سے لڑائی کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ آپ کو کفر کے اندر مبتلا نہ کر دے، آپ کو کافر نہ بنا دے. اگر کوئی مسلمان ایسا کر دیا یعنی وہ مرتد ہو گیا، تو اگر وہ مرتد ہو گیا، اسلام کی حالت میں جو بھی وہ نیک عمل کیا تھا، اس نے اسلام کی حالت میں حج کیا، عمرہ کیا، نمازیں پڑھی، اللہ کے راستے میں بہت سارے صدقہ و خیرات کیے، لیکن اسلام کو چھوڑنے کے بعد اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. تو میرے بھائی، یہ مرتد کا نتیجہ ہے کہ آپ ہمارے گھروں کی بچیاں جو اپنے اسلام سے مرتد ہوتی ہیں تو وہ ان کے وہ اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اور یہی پر یہ بات بتا دوں کتنی بڑی بدنصیبی اور بدقسمتی کی بات سوچنے کا مقام ہے کہ مسلمان کی بچی جس کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ اسلام اچھا مذہب ہے، اسلام کو مت چھوڑیے، مرتد مت ہوئیے، کیوں بتانا پڑ رہا بھائی؟ یہ ہم اور آپ کی وجہ سے. ہم نے اپنے بچیوں کو اور اپنے بچوں کو اسلام کی دعوت ایمان کے بارے میں بتایا نہیں. ہم نے اپنے بچیوں کو غیر مسلموں کے راستے پر چلنے کے لیے تمام راستے کھول دیے ہیں، لیکن اسلام کے راستے میں آنے کے لیے ہم نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا. اس کی مثال دے دوں، آج ہمارے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، بھائی بچی پڑھ رہی ہے، موبائل کی ضرورت دے دیے. پاکستانی ڈرامہ، اس میں باقاعدہ یہ بتایا جاتا ہے کہ کس طرح محبت کی جاتی ہے، کس طرح گھروں سے بھاگا جاتا ہے. اور آج کے ہندوستان کی اکثر بچیاں، اکثر لڑکیاں اس ڈرامے کے اندر گرفتار ہے. 90% مسلمان گھروں کی بچیاں اس ڈرامے کو دیکھتی ہیں، اور جس میں باقاعدہ یہ بتایا جاتا ہے کہ محبت ایسے کی جاتی ہے، اس کی ٹریننگ کی جاتی ہے اور گھروں سے ایسے بھاگا جاتا ہے، ماں باپ کی محبت کو ایسے قربان کیا جاتا ہے. اور یہی دیکھ کر وہ اپنے عاشقوں سے بتا کر اور ان کی محبتوں میں آ کر وہ گھروں سے قدم اٹھا دیتی ہے. میری بہنیں اگر میری بات کو سن رہی ہیں تو اپنے ماں باپ کی اس محبت کو تار تار مت کیجیے جس نے آپ کو
وہ 19 سال تک 21 سال تک پالا اور آپ کو محبت دیا، آپ کی محبتوں کو مت چھوڑیے۔ بس اوقات میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ غیر مسلم بچے مسلمان بچیوں کو اپنے محبت کے جھانسے میں پھنسا کر ان کو گھر سے نکالتے ہیں، شادی کے بعد ان کے ساتھ زنا کرنے کے بعد ان کو چھوڑ بھی دیتے ہیں، ان کو اپنے زندگی سے جدا کر دیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ویڈیو اور واقعات یوٹیوب فیس بک پر اندر پڑے ہوئے ہیں، لیکن ان سارے واقعات کو دیکھنے کے بعد ہمارے قوم کی بچیاں نہیں سدھر رہی۔ وجہ کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری ہے۔ اگر اس کے اندر ایمان ہے، ایمان کی پختگی اس کے اندر موجود ہے، تو میں رسول سے کہتا ہوں وہ اس کام کو کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، اس کام کو روکنے کے لیے، اس کام کو ختم کرنے کے لیے یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور یاد رکھنا ڈومن پورا کے مسلمانوں، یہ مت سوچنا کہ آج واقعات کہیں اور کے بیان کیے جاتے ہیں، کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کے محلے کے بچے یہ کام کرے گی، کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپ کے گھر کی بچی، آپ کی خود کی بچی یہ کام کرے گی۔ لہذا ابھی سے سترک رہیے، ابھی سے ہوشیار ہو جائیے۔ آپ بچی کو موبائل دیجیے، میں نہیں روکتا، لیکن آپ کے اوپر نگرانی بھی ضروری ہے، آپ کے اوپر نگرانی بھی ضروری ہے۔ میں اپنی مثال دے دوں، میری والدہ میری موبائل پہ ہمیشہ دیکھتی رہتی ہے، کس کا فال آتا ہے کس کا فال نہیں آتا ہے۔ میری والدہ کا کہنا یہ ہے کہ صرف بچوں کے اوپر نگرانی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بچوں کے اوپر نگرانی ہونی چاہیے۔ آپ یہ مت سوچئے کہ سارے راستہ صرف بچوں کے اوپر ہے۔ آپ اپنے بچوں کے موبائل کو بھی دیکھیے، آپ اپنے بچے کے موبائل کو دیکھیے۔ اگر نہیں دیکھتے ہیں، صرف موبائل دیکھ کر خرید کے دے دیے، یاد رکھیے وہ گناہ تو کریں گے، لیکن اس کی لعنت، اس کا سزا آپ کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، خود کو ایمان والے بنے، آپ اپنے ایمان کو پختہ کریں اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو یہ تربیت دیں، یہ اصلاح کریں۔ اگر آپ یہ اصلاح کر رہے ہیں، یقین مانیے کہ آپ اور آپ کا قوم، آپ کا سماج پر سدھرے گا، ورنہ جیسے گاڑی چل رہی ہے چلتے رہے گی، اور آپ کو ایسا بھی دیکھنا پڑے گا کہ لوگوں کے سامنے اپنے منہ کو دکھانے کے لائق ہوں گے۔ میں آخری بات اپنے مسلمان بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اے مسلمان بچیوں، اے میری قوم کی بچیوں، اپنے ماں باپ کو، آج تمہارا باپ سماج کے اندر کالر ٹائٹ کر کے چلتا ہے، اے میرے بہنوں آج آپ کے بھائی سماج کے اندر، پڑوسی کے اندر، محلے کے اندر اپنے کالر کو، اپنے دامن کو اٹھا کر اور تان کر چلتا ہے، فخر کے ساتھ چلتا ہے کہ میرے گھر کی بچیاں ماشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ کبھی ان کے اس فخر کو توڑنا مت، کبھی ان کے اس فخر کو جدا مت کرنا، کبھی ان کو یہ دھوکہ مت دینا۔ اپنے بھائی کی محبت کو، اپنے والدین کی محبت کو بھی یہ دھوکہ مت دینا۔ اللہ رب العالمین سے انہی چند باتوں پر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کے اندر کمزوری ہے، ہمارے ایمان کے اندر کمی آ گئی ہے، اللہ ہمارے ایمان کو پورا کر دے، اللہ ہمیں کامل ایمان والا بنا دے۔ اللہ سماج کے اندر غیر مسلموں کا جو تعلق ہمارے مسلمان بہنوں کا ہے، اللہ مسلمان بچوں کی دلوں سے یہ تعلق نکال دے۔ اللہ اسرائیل اور فلسطین کا جو معاملہ ہے، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو فتح یاب کر، اللہ ان کی مدد کر، اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے ان کی بیماری کو شفا کلیہ عطا فرما، اللہ ہم میں سے جو قرضدار ہے ان کی قرض کا کوئی راستہ کوئی سبب نکال دے، اللہ ہم میں سے جو بے نمازی ہیں انہیں نمازی بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.